بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین؟ میرا نام سمیر اسماعیل ہے اور آج ہمارے سیزن 1 آئینے کتاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ آئینے کتاب میں کل 50 چیپٹر ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہر چیپٹر کا آپ سے خلاصہ شیئر کیا جائے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ کتاب آئینے کے مصنف کا نام ڈاکٹر صابر حسین خان ہے اور دل کی صدا چیپٹر دل کی صدا میں مصنف یوں اپنا خیال پیش کر رہے ہیں کہ جس طرح آج تک پوری دنیا میں جس طرح ہر انسان کا جو فنگر پرنٹ ہے وہ الگ ہے ایک دوسرے سے، کسی انسان کا بھی فنگر پرنٹ کسی اور سے میچ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ کوئی ٹوئنس بھائی ہیں یا بہن ہیں تو ان کا بھی فنگر پرنٹ آپس میں ایک جیسا نہیں ہو سکتا، مماثل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہر انسان کا جو شکر اور شکریہ کا یا شکوے و شکایت کا جو دائرہ ہے، جو انداز ہے یا تناسب و مقدار و معیار ہے، وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے ہر بندے کا۔ اسی پہلو میں دو کہانی ذکر کی کہ ایک عورت جو ہے وہ بہت فیڈ اپ ہو چکی تھی اپنی زندگی سے، اور زندگی سے فیڈ اپ ہونے کے بعد وہ روزانہ تھک ہار کے سوتی اور مطلب رات بھر شکایت و شکوے گلے ہوتے اس کے اللہ سے، لیکن جب صبح اٹھتی تو ہمت مانگتی کہ یا اللہ مجھے صبر دے اور ہمت دے تاکہ میں اوروں کی خاطر اوروں کی ماننے والی بنوں اور اوروں کے کام آ سکوں۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکے کا ذکر ہے کہ وہ اللہ پاک سے دعائیں مانگتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لیکن وہ صبر نہیں کر پاتا مشکلات میں، اور بالآخر وہ کیا کرتا ہے کہ نمازیں ترک کر دیتا ہے، دعائیں ترک کر دیتا ہے، لیکن اللہ پاک اس کو پھر کچھ ٹائم بعد اس نعمت سے نواز دیتا ہے، اس آسانی پیدا کر دیتا ہے، اس مشکل سے نکال دیتا ہے، تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یعنی اللہ پاک بندے کو دیکھ رہا ہے، اللہ پاک کی رضا، اللہ پاک کی مرضی کہ وہ کب کس کو خوشحالی دے، کب کس کو تنگ دستی دے، کب کس کی پکار سن لے، کب کس کو اور پکارنے کا موقع دے۔ اب یہاں سے ایک بات قابل توجہ ہے کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں، رات بھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سوتے ہیں۔ موسٹلی انسان ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ رات بھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سوتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے لبوں پر بھی شکایتیں سجی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا نہ ہم مکمل طور پر شکر کی شکر و شیرنی کی میں شرابور ہو پاتے ہیں، اور نہ ہی ہر وقت شکوہ و شکایت کا نمک چاٹ سکتے ہیں۔ اب اسی ضمن میں بہت خوبصورت طور پہ جو مصنف ہیں وہ اس کا اختتام کر رہے ہیں اپنے چیپٹر کا، کہ اب دیکھتے ہیں کب ہمارا رب ہمیں اپنی محبت کی خاطر کب کسی اور آزمائش میں ڈالتا ہے، کب کوئی اور مصیبت، کوئی اور شکایت کا بہانہ کھڑا کر کے ہمارے صبر کو آزماتا ہے، اور کب کوئی کسی اور رکاوٹ یا کسی اور ٹھوکر کا بہانہ کر کے ہماری انا کی اسپیڈ کو توڑ کر اپنے حضور ہمارے سر کو جھکاتا ہے۔ مصنف بھی آخر میں یہ کہہ رہے ہیں، اور میں بھی آپ سے یہ کہوں گا کہ میں آپ کی دل کی صدا کے لیے دعا گو ہوں، آپ بھی میرے دل کی صدا کے لیے دعا مانگتے رہیے گا۔ یاد رکھیے گا کہ جب تک ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگتے رہیں گے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، تو ہم شکر اور شکریہ کے دائرے میں زیادہ دیر تک رہیں گے۔ یاد رکھیے، جو لوگ دوسروں کی خاطر اپنے غموں کی آگ میں تو جل رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے بغیر کسی ریوارڈ، بغیر کسی پرسنل بینیفٹ کے لیے، بغیر کسی ریوارڈ، لالچ، جو بھی چیز جان و متاع، بغیر کسی چیز کا خیال کیے دوسروں کے لیے وقت نکالتے ہیں، ایک دوسرے کے مدد کرنے کے لیے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے، تو یاد رکھیے گا اللہ پاک بھی ایسے بندوں کی مدد ایسے کرتا ہے کہ وہ ایک دوسروں کو مدد کرنے، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے، ایک دوسرے کو
کی کام آنے، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے، ایک دوسرے کے لیے اپنی رفاقت دینے، اپنا وقت دینے کا اللہ پاک ان کو فن سکھا دیتا ہے۔ یہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہوتی کہ میں اپنے غموں میں اتنا اوجھل ہوں۔ جیسے شروع میں نے بیان کیا نا کہ وہ لڑکی بھی اپنے غموں کی آگ میں جل رہی تھی کہ مجھے اپنے آپ کو، اپنی ضمیر کو، اپنی شخصیت کو اتنا مارنا پڑتا ہے، لیکن وہ دوسروں کے کام آ رہی تھی۔ تو یہ اللہ پاک کی بہت بڑی توفیق، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور دوسروں کے کام آنے والا بننا چاہیے۔ میرے دل کی صدا ہے کہ آپ لوگ شاد و آباد رہیں اور ہم ایک دوسرے سے سیکھتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔